کرام، یہ انسانی فطرت ہے کہ ہم میں سے تقریباً ہر شخص کہانی سننا اور سنانا پسند کرتا ہے۔ کہانیاں کبھی انسانی زندگی کی براہ راست تشہیر کرتی ہیں تو کبھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کا پیغام بھی ملتا ہے۔ کہانی کی تعریف مختلف اوقات اور زمانوں میں مختلف ماہرین نے مختلف انداز میں کی، جس کا ذکر اختصار کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ بحوالہ محمد افضل رضا اپنی کتاب افسانہ تحقیق و تنقید میں کہانی کی کچھ اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ ابتدا میں اگر انسان اپنا حال احوال الفاظ کی صورت میں نہ بیان کر سکا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اشاروں سے کام لیا ہو اور اپنا تجربہ و مشاہدہ اور واردات اشاروں کی زبان میں بیان کی ہوں، جس سے دراصل کہانی کی ابتدا ہوئی۔ لہٰذا یہ بات پورے وثوق کے ساتھ برملا کہی جا سکتی ہے کہ یہ سخنوری کا قدیم ترین ذریعہ ہے، کیونکہ کہانی ہر زمانے اور ہر قوم اور قبیلے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہی اور اپنے وقت کی بھرپور ترجمانی کرتی رہی۔ سامعین کرام، اسلامی اور مذہبی حوالے سے بحیثیت مسلمان اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس دنیا کی سب سے پہلی اور سچی کہانی قرآن مجید میں محفوظ ہے، اور یقیناً اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اور یہ کہانی، یہ سچی اور پہلی کہانی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس عظیم کتاب میں جا بجا مختلف قوموں اور پیغمبروں کی کہانیاں موجود ہیں، جن سے انسان کو درس و نصیحت بھی ملتا ہے اور وہ معلومات میں اضافے کا باعث بھی ہیں۔ تو اب پیش خدمت ہے ہماری آج کی آڈیو کی ریڈیو کہانی۔ وہ شروع ہی سے ہر کام نہایت محتاط طریقے سے کرنے کا عادی تھا۔ اس نے زندگی بھر حتی المقدور کبھی کسی غلطی یا لغزش کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ہاں، یہ اور بات تھی کہ پھر بھی اس کی زندگی میں سوائے ناکامیوں اور مایوسیوں کے کچھ نہ تھا، لیکن اسے کبھی کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوا۔ اس کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یا افسوس میں ایسا نہ کرتا تو یوں ہوتا۔ اس کی تمام عمر اصولوں سے سمجھوتہ کرتے گزر گئی اور نامساعد حالات سے جنگ کرتے ہوئے بیت گئی، اور وہ اپنی اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن اس نے کبھی اپنی کسی چھوٹی سی کامیابی کے شادیانے بھی نہیں بجائے۔ اس نے اپنی تمام زندگی اپنی روح اور اپنی ضمیر کو مطمئن کرنے میں گزار دی، اپنے آپ پہ جبر کیا، زندگی کے ہر معاملے میں ہر قدم پر ناکامیوں اور محرومیوں کا شکار رہا، لیکن کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہ لایا۔ اس نے اپنے کھیتوں کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی، لیکن یہ کیا، یہ تو کانٹوں کی فصل تیار ہو رہی تھی۔ ضرور اس سے کہیں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہوئی ہے، لیکن نہیں، وہ اس کانٹوں کی فصل کو کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی محنتوں کا بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ کانٹوں کی اس فصل کو پھولوں کے انبار سے ڈھک دینا چاہتا تھا، سو اس نے بے شمار خوبصورت نت نئے رنگ کے پھولوں سے کانٹوں کی اس فصل کو چھپا دیا، لیکن گزرتے ہوئے وقت نے پھولوں کو مرجھا دیا اور اس کی سوکھی ہوئی پتیاں ہوا میں بکھر گئیں، لیکن کانٹوں کی وہ فصل بڑھتی رہی اور بڑھ کر اتنی پھیل گئی کہ اسے سمیٹنا مشکل ہو گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کاش وہ ان کانٹوں کو پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکتا، لیکن
अब वक्त गुजर चुका था और अब उसका पूरा वजूद कांटों की चुभन से लहूलुहान था और उसके पास पछतावे के सिवा कुछ न था। रेडियो कहानी आपने समाप्त की। सामईन किराम, इंसान और इंसानी फितरत खूबी और खामियों का मजमुआ, और जब उसकी खूबियाँ हावी होती हैं तो वह इंसान साहिब किरदार और अच्छा माना जाता है, और इसी के बरक्स जब उसकी बुराइयाँ और खामियाँ अच्छाइयों पर गलबा पा लेती हैं तो उस शख्स का किरदार ज़िंदगी के मामलात में अच्छा नहीं रहता। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इंसान के किरदार की दो ही मंजिलें हैं, दिल में उतर जाना या दिल से उतर जाना। जी हाँ, तो आइए कुछ इसी तरह के जज्बात और एहसासात पर मबनी एक गीत आपको सुनवाते हैं। आवाज़ है हमारे चैनल की शरीक डॉक्टर फरहाना की। आइए सुनते हैं। अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं। सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना, सबसे बड़ी इबादत इंसान से प्यार करना, अपना लहू बहा के दुनिया की मांग भरना, दुनिया की मांग भरना, अपनी खुशी समझ के गैरों के दुख उठाना, अपनी खुशी समझ के गैरों के दुख उठाना। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं। करता है जैसे माली अपने चमन की खिदमत, करता है जैसे माली अपने चमन की खिदमत करना, उसी तरह से तुम भी वतन की खिदमत, तुम भी वतन की खिदमत। मेहनत से जिंदगी में हरगिज़ न जी चुराना, मेहनत से जिंदगी में हरगिज़ न जी चुराना। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही जीते हैं। आए जो कोई मुश्किल हिम्मत से काम लेना, आए जो कोई मुश्किल हिम्मत से काम लेना, गिरने लगे जो कोई तुम बढ़ के थाम लेना, तुम बढ़ के थाम लेना। इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना, इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना। है जिंदगी का मकसद, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना, अपने लिए तो सब ही
جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی آڈیو اپنے اختتام کو پہنچی۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ، والسلام۔